from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحبوں، کل آئین کی 50ویں سالگرہ تھی اور آپ کے نیکسٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مجرموں ملزموں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی آمد پر پارلیمنٹ میں موجود کرپٹ افراد نے دیر تک ڈیسک بجائی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ بھی کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ڈیسک جس آدمی نے بجائی اس کا نام ہے مرتضیٰ جاوید عباسی۔ وہ وفاقی پارلیمانی امور کے وزیر ہیں۔ ان کی ممتاز حیثیت یہ ہے سب سے زیادہ ڈیسک بجانے والے کی کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک بھری محفل میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بہن کی ایک برہنہ زاد گالی دی، اور یہ اب تک آزاد گھوم رہے ہیں اور انہوں نے بڑے زور شور سے فائز عیسیٰ کو ویلکم کیا۔ اچھا، اب ایک تصویر دیکھیے، میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ کس شوق انہماک سے آصف زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی تقریر سن رہے ہیں، جس تقریر میں آصف زرداری عدلیہ پر الزامات لگا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ذرا یہ دیکھیے، ان کے شوق دیکھیے، شوق دیدار ملاحظہ کیجیے۔ اچھا، یہیں پر ایک اور تصویر بھی دیکھیے۔ یہ تصویر ہے اسحاق ڈار ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ اسحاق ڈار ہیں جو حدیبیہ پیپر مل کے مقدمے میں جو ہے باقاعدہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ انہوں نے کہاں کہاں گھپلا کیا ہے، منی لانڈرنگ کیسے کی ہے نواز شریف کے لیے۔ یہ جج کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مجرم بھی بیٹھا ہوا ہے اور جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں خوش ہیں۔ دیکھیے اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ اب کہیں آسمان سزا نہ دے دے۔ اب میں ایک سوال اٹھاتا ہوں فائز عیسیٰ سے کہ کیا تمہیں احساس نہیں، تمہارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ آصف زرداری نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اور سندھ کے لوگوں کا کیا حال کر دیا ہے؟ کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ہے؟ تمہیں اس کی خبر ہے، پھر بھی تم اسے اتنی تعریفی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اسحاق ڈار، اس کے سارے کرپشن کی تمہیں خبر ہے، اس نے لکھ کے دیا تھا، اور تم نے کیا کیا تھا؟ حدیبیہ پیپر مل میں اس کو نواز شریف کو فیور کی تھی، ان کو رہائی دی تھی۔ سارے گھپلے جاننے کے باوجود، سارے پروف سامنے آ گئے تھے، پھر بھی تم نے ان کو اس میں جانے دیا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب آپ خود جانتے ہیں۔ دیکھیے صاحبوں، کسی جج کی عزت جو ہوتی ہے نا، اس کی خوبصورتی اس کے انصاف پسند فیصلوں کی مرہون منت ہوتی ہے، نہ کہ مجرموں اور ملزموں سے دوستی اس کا باعث بنتی ہو۔ نہیں، یہ صاحب کرپٹ سیاستدانوں کے درمیان میں کتنے خوش تھے۔ اور بھی تمام ججز کو بلایا گیا تھا، کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ جانبداری ہو جائے گی کہ ہم ایک طرف کے لوگوں کی جا کے بات سنیں، اور جج کبھی جانبدار نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتا ہے، اور یہ بڑی شان سے آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ان کے منتظر ہیں کہ یہ آئیں گے تو اپنے فیصلے، ہمارے جو بھی ان کے کرائمز ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے حق میں کریں گے۔ دیکھیے حدیبیہ پیپر مل میں انہوں نے نواز شریف کو فیور دی تھی، پھر نواز شریف جو ہیں انہوں نے جب ان کی جائیدادیں پکڑی گئیں لندن میں موصوف کی فائز عیسیٰ کی، تو انہوں نے ان کے حق میں پیش روی کی تھی۔ اس طرح سے ون ہینڈ واش دا ادر ہینڈ وہ والی کہانی ہے، اور یہ سب اس کے منتظر ہیں۔ زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ملا جی، سب منتظر ہیں کہ کب یہ چیف جسٹس بنیں گے اور پھر ہم اپنے پسند کے فیصلے لیں گے۔ اتنی کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ آدمی واقعتاً پارلیمان میں آیا ہے، اس نے واقعتاً وہاں آ کے تقریر کی ہے اور سب کی تقریریں سنی ہیں۔
کوئی جج نہیں آیا. دیکھیے ججز ایک بات کا بہت خیال رکھتے ہیں، اچھے ججز جو ہوتے ہیں وہ ہر محفل میں نہیں جاتے اور بہت خیال سے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی اثر انداز نہ ہو ان کے فیصلے پہ، کسی کو زیادہ فیور نہ ہو جائے. بہت تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. جو اچھے ججز ہوتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں کس محفل میں جانا ہے، کس محفل میں نہیں جانا ہے، کون لوگ وہاں مدعو کیے جا رہے ہیں، ان سے کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے. اور یہ ایسی پارلیمنٹ میں تشریف لائے جہاں ہر طرف جو شرابی، زانی، ڈھنڈاری، زمین مارنے والے، قتل کرانے والے لوگ موجود ہیں. ان کے درمیان میں یہ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے نیکسٹ چیف جسٹس ہیں. صاحبوں دیکھیے، آپ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ حالات کب بدلیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں حالات کب بدلیں گے. اچھا صاحب، لوگ کہتے ہیں حالات کب بدلیں گے، پاکستان کا کیا بنے گا. میں آپ کو سچ بتا دوں، کچھ نہیں بنے گا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ لوگ لوٹتے رہیں گے، آپ لٹتے رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صرف دعا کرتے ہیں، دوا نہیں کرتے. اور دعاؤں سے صرف چیزیں نہیں بدلتی. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو بدلو. رب کا حکم ہے کہ میں اس کی حالت نہیں بدلوں گا اس قوم کی جو خود نہ بدلے. خود اپنے ایفرٹس جو ہیں وہ نہیں کرتے، صرف دعا کر دیتے ہیں. آپ دعا کے ساتھ دوا بھی کیجئے. پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے نا، وہ اس کا اخلاقی زوال ہے. ہمارے ملک میں لوگ انصاف کے لیے ترستے ہیں، نہ وہاں انصاف ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے. یہ آپ کے وہ ڈیفیسٹ ہیں جو ہر برائی کو جنم دیتے ہیں. جس سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ آپ صرف دعا کے ذریعے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دیکھیے، آپ کو خود اپنے تئیں سٹارٹ کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایسے سمجھیے کہ اگر آپ کو آم کا درخت لگانا درکار ہو اور آپ یہ کریں کہ کسی بڑے خوبصورت سے واز میں، گلدان میں ایک گٹھلی آم کی لا کے وہاں اس کے اندر رکھ دیں، بہت مہنگے واز کے اندر. آپ انتظار کرتے رہیے، 70 سال کیا 100 سال گزر جائیں، وہاں آم کا درخت نہیں اگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس گٹھلی کو جس سے آپ آم کا درخت اگانا چاہتے تھے، اس کو ایک خاص مٹی چاہیے، پانی چاہیے، نگہداشت چاہیے، ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے، پھر آپ کو اس کا صبر چاہیے آپ کا کہ آپ اس کو فیڈ کرتے رہیں، پھر وہ درخت نکلے گا. آپ بجائے مٹی میں وہ دبانے کے، آپ اگر گلدان میں لا کے رکھ دیں، انتظار کرتے رہیے، وہ نہیں نکلے گا. ہمارے ہاں یہی حالت ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک نیچے سے لے کے اوپر تک کے لوگ کرتے ہیں، اور پھر دعا کر تمنا رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے. نہیں، آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو رشوت لینی چھوڑنی پڑے گی. آپ کو بد اخلاقی سے دور رہنا پڑے گا. آپ کو اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے حقوق کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو غلط لوگوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. ہر انڈیویجول جب یہ کام کرے گا تو پھر سدھار آ سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر سدھار نہیں آ سکتا. برائے مہربانی پاکستان کو سپورٹ کیجیے. یہ پیغام جو ہے اس کو آگے بڑھائیے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور وہ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز جب آئیں تو آپ کو اطلاع مل جایا کرے. شکریہ. خدا حافظ.